مولانا محمد اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حجرے سے باہر تشریف لائے. ہمارے میوات کے پرانے سیدھے سادے لوگ بچار بیٹھے تعلیم کر رہے تھے. حضرت کو دیکھ کر ایک دم سے کھڑے ہو گئے. حضرت بہت ناراض ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ کیوں کھڑے؟ خیر بیٹھ گئے. پھر فرمایا تم مجھے اپنا بڑا سمجھ کر کھڑے ہوئے میرے ادب میں احترام میں. جی حضرت جی ہم تو اللہ والا بدل جات کے. فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک ایسا مسلمان جس کے پاس صرف رائے کے دانے کے برابر کا ایمان ہو، عملی زندگی اس کی ساری فسق و فجور والی، رائے کے دانے کے برابر کا ایمان ہے، اس کی جان کی قیمت ترازو کے ایک پہلے میں وہ ہو اور ساری دنیا کے انسانوں کی جانیں کہ اللہ کے یہاں اس ایمان والے کی جان کی قیمت زیادہ ہے. پھر یہ فرمایا ساری دنیا کے انسان اس ایمان والے جیسے ہو جائیں تو ایک ادنا درجے کے صحابی کہ جنہوں نے صرف ایمان کی حالت میں حضور کو ایک مرتبہ دیکھا ہو ان کی جان کے برابر نہیں ہو سکتی سب کی جانیں. پھر فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اس ادنا صحابی جیسے ہو جائیں تو سارے مل کر ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اور سارے صدیق اکبر کے مقام کے وہ سب ایک طرف اور ادنا نبی دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض کہ پیغمبروں کو اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی کہ ان میں جو ادنا درجے کے نبی ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر یہ فرمایا ساری دنیا کے انسان اس نبی جیسے ہو جائیں تو ان کی جانوں کی قیمت ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ایک طرف. آپ پھر یہ فرمایا آدمی کی بات کا وزن اتنا ہوتا ہے جتنا اس کی ذات کا وزن. جتنی اس کی ذات وزنی اتنی اس کی بات وزنی. کہ آپ کی ذات کیسی؟ فرمایا کہ اگر اس وقت میں یہ جو حدیثیں تم پڑھ رہے ہو اور سن رہے ہو یہ حدیثیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے اور اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہوتے اور میں آ جاتا تو تم مجھے دیکھ کے کھڑے ہوتے جی حضرت جی نازل. فرمایا کہ آدمی کی بات کا اتنا ہی ادب اتنی ہی عظمت اتنا ہی احترام جتنا اس کی ذات کا. یہ تعلیم کے آداب بتا دیجیے کہ تعلیم کے ساتھ وہ جو فرماتے تھے کہ اعمال ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے اعمال دعوت تو یہی ہے اور یہی رہیں گے. اعمال دعوت تو یہی ہے اور یہی رہیں گے. ہاں اس کے کرنے والے دو قسم کے. ایک اس کو کریں گے سرپڑی کے طور پر بھائی جماعت میں ہے تعلیم میں تو بیٹھنا ہی پڑے گا گشت تو کرنا ہی پڑے گا تسبیح تو پھیرنی پڑے گی کہ فرماتے تھے کہ جو سرپڑی کے طور پر کریں گے اجر و ثواب مل جائے گا. لیکن اس نبوت والی دعوت کی محنت اور اس کا ایک ایک عمل اس پر نفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لگی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جب آیت نازل ہوئی تو حضور تلاش میں ہیں وہ ذاکرین کا حلقہ کہاں ہے، وہ ذکر کرنے والے کہاں بیٹھے ہیں، اس کا تعلیم کا حلقہ ہے. تشریف فرما ہوئے انما بعثت معلما کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا. کہ دعوت والے اعمال ہر عمل اس کا یہ عمومی گشت معمولی چیز ہے جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا ہے. کتنا ہی تنو تو اس کا کوئی آدمی ہو لئیم شعیم ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرا اگر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے یا دو کے بیچ میں تھوڑا گیپ ہو جاتا ہے تو پہاڑ جیسا آدمی ٹھیل ہو جاتا ہے.